تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا. جناب یہ ہمارا جو آج کا تقریری مقابلہ ہے، جو مباحثہ ہے، تقریری مقابلہ کہیں گے، مباحثہ ہے. یہ شیڈیول تھا کل، اور پھر ظاہر کل وہ بالکل وہ مزاج ہی نہیں رہا، وہ ماحول ہی نہیں تھا، تو ہم نے بالکل مناسب سمجھا کہ کل اس کو چھوڑ دیں. یہ دراصل جو ہمارا یکم رمضان المبارک سے جو اسپیچ یا ڈیبیٹ کمپٹیشن یا ہیومرس ڈیکلیمیشن چل رہے ہیں، یہ اس کا آخری سلسلہ ہے. جو کل ہونا تھا آج ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے مرحلے کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے. کل سحری میں دوسرے مرحلے کی پہلی نشست ہو چکی، اور آج پہلے مرحلے کی آخری نشست ہو رہی ہے. ہیومرس ڈیکلیمیشن نہیں، ابھی اس وقت ہو رہا ہے ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، صحیح. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. آفتاب احمد آوان صاحب ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں، جو کہ ہمارے آج کے مہمان مقرر بھی ہیں. آج بڑھے گا. اور تعلق ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، خیبر پختونخوا سے آئے جی، مہمان ہے ہمارے. جامعہ گمل سے آپ کا تعلق. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، اب آپ کو رولز معلوم ہے، 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا اور آخری بزر، اس کے ساتھ آپ کا مائک بھی بند ہو جائے گا. بسم اللہ. صدر عالی وقار، موضوع زیر بحث کو اگر اپنے افکار و خیال کے روزن میں جھانک کر جانچیے تو وجود زن سے مراد عورت کی ذات، ہے سے مراد ماضی سے حال تک کا سفر، تصویر کائنات سے مراد یہ جہان، اور جنگ سے مراد لڑائی، شر، فتنہ، فساد اور تخریب کے ہیں. صدر عالی وقار، اگر کائنات تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو زیادہ تر مسائل کی بنیاد کسی نہ کسی عورت کی تخریب کے عنوان سے رقم ہے. عورت کی مظلومیت پہ ماتم کرنے والے اور ٹسے بہانے والے خانوال کی اس عورت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اپنے چند مطالبات تسلیم نہ ہونے پر اپنے مزدور شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور اپنے ہی چند معصوم بچوں کو زہر کھلا کر ان کی کلکاریوں کو موت کی وادیوں کے سپرد کر دیتی ہے. پاکیزگی پاکیزگی اور پاکیزگی کے نعرے لگانے والے کبھی ایدی سینٹر جا کر پوچھیں تو صحیح کہ وہاں موجود نوزائیدہ بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے والی ماں کی ممتا کہاں سو گئی تھی. لاہور میں پسند کی شادی کرنے پہ ماں کا بیٹی کا ماں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. اور دور مت جائیے، پرسوں اسی پروگرام میں اسی جگہ پہ بیٹھی ایک معذور لڑکی ساجدہ آخر کس کے ظلم و ستم کا شکار تھی. اور ذرا دریافت کیجئے ان سریام والوں سے کہ جب وہ برسوں کی کھوئی ہوئی ایک بیٹی کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کروا کے اس کے گھر لے جاتے ہیں تو اس ماں کی ممتا اپنی بیٹی کو اپنانے اور قبول کرنے سے انکار کیوں کرتی ہے. عورتوں کے حقوق پہ آوازیں بلند کرنے والی چند نام نہاد این جی اوز ایک نظر ذرا قومی اسمبلی کے ان ایوانوں پر بھی ڈالیں کہ جہاں اپنے ہاتھ میں امپورٹڈ چپلیں اٹھا کر آزاد اور خود مختار کہلانے والی عورتیں بارش بزرگوں اور مردوں کو مارتی اور زد و کوب کرتی نظر آتی ہیں. صدر علی وقار، اس قرارداد کی مخالفت میں آنے والے مقررین کو کیوں نہ ایک مثال ایلیزابتھ باتھوری کی دوں کہ جس نے 16ویں صدی عیسوی میں سینکڑوں انسانوں کا قتل عام اس بے دردی سے کیا کہ آج بھی وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے ظالم ترین قاتل کے طور پر موجود ہے. کیوں نہ ایک مثال انہیں جاپان کی میزوکی ایشیکاوا کی دوں کہ جس نے 1945 میں سینکڑوں بچوں کا قتل عام بے دردی سے کیا. کیوں نہ ایک مثال انہیں میں اٹلی کی لیونارڈو چنچولی کی دوں کہ جس نے انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم سے، گوشت سے، چربی سے نہانے کا صابن بنایا اور اپنے خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا. صدر علی وقار، ٹروجان وار، مہابھارت، رومن سیبین وار اور ایسی کئی بدنام زمانہ جنگیں ہیں جو عورت کے نام پہ لڑی گئی ہیں، جن میں لاکھوں انسانوں کا بہیمانہ قتل عام ہوا اور امن عالم کا بدترین بحران پیدا ہوا. میں آنے والے اس قرارداد کی آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا جی. آفتاب احمد آوان سے ہماری اگلی مقررہ ہیں ماہم فاطمہ. آپ اس کے اگینسٹ میں بات کریں گی. آپ کا خیال نہیں ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. ماہم، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک سیکنڈ پہلے ذرا مائک سیٹ کر لیں اور ان کو بھی سیٹ کر لیں. ذرا آپ ذرا مائک چیک کر لیں اور نیچے کچھ کہیے ذرا اور نیچے کیجیے کچھ کہہ دیجیے تاکہ کچھ کہہ دیجیے. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آڈیو چیک کر لیجیے پہلے. آپ سلام کیجیے تاکہ آواز چیک ہو جائے. ٹھیک ہے چلیں اب آپ بسم اللہ کیجیے. جی. قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ.
وجود زن دو الفاظ کا مخفف ہے. وجود پانا مطلوب کا. زن عورت. تصویر کائنات میں جہاں ایک طرف دریا جھیل پہاڑ ہیں تو دوسری طرف ان کی رونق بڑھانے والی عورت. اور قرارداد کا آخری لفظ جنگ جس کے لغوی معنی لڑائی کے ہیں. صدر علی وقار میرے ساتھی مقرر عورت کے وجود کو جنگ سے تشبیہ تو دے گئے مگر یہ بھول گئے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کا ساتھ دینے والی محترمہ فاطمہ جناح ایک عورت. لیاقت علی خان کا ساتھ دینے والی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک عورت. مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں ایک عورت. دوڑ کی ریس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی نسیم حمید ایک عورت. ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی سمینا بیگ ایک عورت. سوات میں گھر گھر جا کر تعلیم کو اجاگر کر کے نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی ایک عورت. سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر عرفہ کریم ایک عورت. آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والی آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی ایک عورت. اور پھر سب سے بڑھ کر آج میں آپ یہاں اس مقام پر جس کی وجہ سے کھڑے ہیں ماں وہ ایک عورت. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ؟ نہیں علی وقار، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. صدر علی وقار، جب ایک عورت ایک ماں اپنے لختے جگر کو میدان جنگ میں پاکستان اور دین کے امن کے لیے بھیجتی ہے اور پھر جب اسے اس کی خون میں لت پت لاش کا استقبال کرنا پڑتا ہے تو اس کی وردی میں لگا لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے. اور پھر جب وہ ماں صبر کے گھونٹ پیتی ہے یا اس صبر کے گھونٹ کو جنگ کہتے ہیں تو یہ جنگ نہیں، یہ ان کی غلط سوچوں کا قصور ہے. کیونکہ عورت اگر بیوی ہو تو وفا کی پیکر، بیٹی ہو تو نویدے سے، بہن ہو تو اس سارے محبت، اور ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. کیونکہ وجود تصویر کائنات میں رنگ. احسن وسیم ہمارے آج کے تیسرے مقرر ہیں جن کا خیال ہے کہ بالکل وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. آپ کا تعلق ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے. جناب صدر وقار، آج اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، اور اس ایوان میں یہ کہا گیا کہ کوئی شادی شدہ مرد اس قرارداد کی حمایت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو صدر وقار، یہ شادی شدہ نڈر آدمی اس قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے حاضر ہے. صدر وقار، قرارداد کا پہلا لفظ وجود زن یعنی عورت یا صنف نازک کی موجودگی. قرارداد کا دوسرا لفظ تصویر کائنات یعنی وجود عالم یا باطل کا نظام. صدر وقار، تیسرا اور سب سے اہم لفظ جنگ، جس سے مراد لڑائی، مارکا، فساد یا افراتفری کے ہیں. آج 21ویں صدی میں لفظ جنگ اپنے لغوی معنی سے نکل کر کہیں آگے جا چکا ہے. آج اختیارات کی جنگ موجود ہے، آج چینل کی TRP کی جنگ موجود ہے، آج اقتصادی جنگ موجود ہے، اور آج چینلز کی جنگ موجود ہے، آج مارکیٹنگ کی جنگ موجود ہے. اب اسی تناظر میں اگر کو منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو صدر وقار، آج یہاں صنف نازک پر جاری لفظوں کی یہ جنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اب اگر دوبارہ منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو ادھر سے آنے والی مقررہ مستقلاً عورتوں کی خدمات اور کارنامے بتاتی رہیں، جبکہ آج کی قرارداد منطق کے اعتبار سے عورتوں کی اس صفت پر مبنی ہے جس سے خدمات اور کردار مان پڑ جاتے ہیں. یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اور صدر وقار، ایک اور بار پھر منطق کے اعتبار سے غور کیجئے تو جتنی فساد اور شر پھیلانے والی چیزیں ہیں وہ مونس ہوا کرتی ہیں. کرسی مونس، حکومت مونس، پرچی مونس، عورت مونس، ساس مونس، نن مونس، یہاں تک کہ جنگ بھی مونس. یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ. صدر وقار، اگر حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیں تو سال 2015 میں فوربس میگزین کی رپورٹ کے مطابق
1200 خواتین کو زندہ جلا ڈالا گیا، جس میں 8% مرد اور 92% خواتین نے شر کا ساتھ دیتے ہوئے خواتین کو زندہ جلا ڈالا. یعنی ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ اگر اپنی سرزمین کی مثال سے دیکھیں تو ایک طرف دہلی کے سلطان صلاح الدین کی فوج کھڑی ہے، دوسری طرف شہزادہ اسد الدین کی فوج کھڑی ہے. سطح وقار دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال شہزادہ سلطان جنگ جیتنے. وقت آپ کا ختم ہو گیا، تو شہزادہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں سن پائیں گے کیونکہ آپ کا مائک بھی بند کر دیا گیا ہے. آخری جملے کے ساتھ ہی، آخری سیکنڈ کے ساتھ ہی، محمد مظہر خان یہ نہیں سمجھتے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تعلق ہے آپ کا بحریہ کالج سے. وقت آپ کا شروع ہوتا ہے. ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اس قرارداد میں 2 الفاظ قابل ذکر ہیں، زن اور جنگ. زن کا مطلب ہے عورت، صنف ناسب، وہ ہستی کہ جس کی کوکھ سے آپ نے اور میں نے جنم لیا، جس کا ہر رنگ ہر روپ باعث رحمت اور قابل فخر. ماں ہے تو پہلی درس کا، بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو دکھ درد کی ساتھی، اور بہن ہے تو بھائی کمان ہے. جنگ سے مراد لڑائی جھگڑا فساد کشمکش. ذیوقار جو سراسر سراپائے رحمت ہو وہ باعث جنگ و جدل کیوں کر ہوگی. گویا آج کی قرارداد کو ایک قرارداد نہیں محض ایک مفروضہ ہے جس کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں، اور اپنے فاضل مقرر دوست کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سفید کلف کا سوٹ پہن کر خود کو باشعور تو سمجھنے لگے، مگر وجود زن کو وجود زن نہیں بلکہ موبائل فون، کریڈٹ کارڈ اور ٹیشو پیپر سمجھا کہ جب تک چاہا اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ورنہ پھینک دیا. تم نے تو وجود زن کو کبھی پیر کی جوتی سمجھا تو کبھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، کبھی صنف نازک کی شادی قرآن سے کرا دی تو کبھی اس پر تیزاب پھینک دیا، کبھی بھائی کی غیرت کے نام پر اسے وار دیا تو کبھی حویلی کی بلند دیواروں میں اسے قید کر دیا. ارے جاؤ تم تو اپنی بہن فاطمہ جناح کو بھول گئے، ماں بی اما کی تعلیمات، بیوی رانا لیاقت علی خان اور اس قوم کی بیٹی طاہرہ قاضی کی شہادت کو بلا بیٹھے. صدر ذی وقار، تصویر کائنات میں برپا ہونے والی جنگ کو وجود زن سے منسوب کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کمبوڈیا میں ہونے والی 3 ملین ہلاکتوں کا باعث وجود زن تھی؟ 11 ملین لوگوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانے والا ہٹلر کیا کوئی عورت تھی؟ 20 ملین لوگوں کا قاتل جوزف اسٹالن کیا کوئی صنف نازک تھی؟ دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی 55 ملین ہلاکتیں کیا خواتین کی تو میں کے مرہون منت ہوئی تھی؟ ارے نقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ وجود زن تو کبھی ہیلن کیلر بن کر اندھے اور گنگے افراد کی زباں بنی، تو کبھی فلورنس نائٹنگیل کی صورت میں جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی، کبھی فاطمہ بنت عبداللہ کی شکل میں جنگ طرابلس کی زخمیوں کو پانی پلایا، تو کبھی فلاح انسانیت کے لیے فلاح انسانیت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے بلقیس عیدی بن گئی. جب آئی ٹی کے میدان میں قدم رکھا تو عرفہ کریم رنداوا کہلائی، جب خلاؤں کا رخ کیا تو نمیرہ سلیم بن کر پاکستان کی پہلی خلاواز خاتون کہلائی. ذی وقار، تو پھر میں کیسے کہہ دوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ؟ کہا گیا کہ عورت ہی جنگ کا سبب ہے، تو ذی وقار یہ جنگ کا سبب عورت نہیں ہے بلکہ یہ تو اقتدار کی ہوس ہے. شکریہ. پہلے ہمارے یہ جو یکم رمضان المبارک سے جاری ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن، اسپیچ کمپٹیشن، آج اس کی آخری نشست تھی. کوئک کامنٹس فرام جنید بھائی، دین اقرار صاحب اینڈ دین ریزلٹس فرام عابد صاحب. بہت اچھا بولے سارے. ویسے تھوڑا سا میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایک ہیومرس ڈیکلیمیشن بن جائے، لیکن یہ کہ یہ ہیومرس نہیں ہوا اور ذرا اس کو سیریس لیا گیا، تھوڑا سا کافی سیریس لیا گیا اس کو. اور میرا مطلب ہے کہ دلائل میں سمجھتا ہوں کچھ دلائل اچھے دیے، کچھ دلائل اچھے نہیں دے سکے. اوور آل میری نظر میں آج ایوریج تھا. اٹ واز جسٹ اوکے. اٹ واز اوکے. جناب اقرار صاحب. بس میں تو آفتاب احمد صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ماں جو تھی اس نے دوبارہ یہیں پر اسی فیکٹ پر شان رمضان میں اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا تھا، اور ظاہر ہے وہ اسے اپنے گھر واپس ساتھ لے گئی. ہے کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. محمد مظہر خان ہے ذرا اپنا ہے درست کیجیے. اچھا ایک مجھے ذرا میں کھڑا ہو کے بتانا چاہوں گا، یہ بڑا عجیب و غریب جو خواتین ہیں خاص طور پر ہماری جو تقریر کرنے کے لیے آتی ہیں، ڈائس سے بالکل دور کھڑے ہو جاتی ہیں اور یہ ایک خاص سٹائل ہے، یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے تقریر ہوتی ہے. یہ بہت ٹپیکل سٹائل ہو گیا. ڈائس کا استعمال کیجیے، ایک ہاتھ رکھیے، ایک ہاتھ کا
نہیں بالکل وہ جس طرح لہرا رہے ہیں ہم، بس یوں اور یوں چل رہا ہوتا ہے. میرے خیال یہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے بڑی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، اور یہ تقریباً 95% خواتین نے یہاں جتنی اب تک تقریریں ہوئی ہیں وہ ایک ہی انداز میں تقریریں کی ہیں جو مناسب نہیں. اپنا ہر ایک کا اپنا انگ، ایک اپنا انداز ہونا چاہیے. بطور مجموعی ظاہر مقابلہ اچھا مقابلہ تھا. نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں تو میں مزید بات بھی کروں. بڑی ہمت کی بات ہے احسن وسیم صاحب کے لیے کہ ان کی بیگم بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس قرارداد کے حق میں جو ہے تقریر کے میں لیے تالیاں ہو جائیں. انہوں نے واقعی بڑی ضرورت کا مظاہرہ کیا. اللہ رحم کرے. سارے شوہروں کی نمائندگی کی. اب گھر جا کے کیا ہوتا ہے یہ اللہ مالک. نہیں گھر جاتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں جتنا بہتر جو تجزیہ جو ہے وہ اقرار بھائی نے دیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بہرحال یہ بات بالکل صحیح تھی جو آج آپ لوگوں نے گفتگو کی. احسن وسیم نے اس پوائنٹ کو اٹھایا، خدمت اور صفت میں فرق ہے. ہم نے لفظ وجود زن کی جب بات کی ہے تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، تو کسی چیز کا وجود ہونا اس کی خدمات کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کا وجود اور اس کی خدمت الگ الگ چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس آج کی فرسٹ پوزیشن آپ کی بہت ساری تالیوں میں پاکستان یعنی کہ کرشی کی کار کے لیے کن دو نے کوالیفائی کیا وہ بتانے جا رہے ہیں. کوارٹر فائنل کے اندر جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے آج کی پہلی پوزیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے آپ کا تعلق. احسن وسیم، وہ آدھا کالج کا نام لے لیا تھا میں نے جب. اور دوسرے صاحب یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس 59 and 60 مارکس کے اندر ماہم فاطمہ اور محمد مظہر خان کے درمیان کمپٹیشن تھا. فیکٹس اینڈ فیگر اور اسٹائل کی بنیاد پر تھوڑا سا فرق پڑا. محمد مظہر خان بحریہ NORE1 آج کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی. زن سے تصویر کائنات میں جنگ دونوں مردوں نے مقابلہ جیت لیا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے. بہت سارے مقاصد کے ساتھ دو اہم مقاصد اس سیگمنٹ کے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ہمارا کچھ ایئر ٹائم دینے سے اور آپ کے کچھ امداد دینے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو یہ بہت تھوڑا دینے کے عوض بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ برا سودا نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر کچھ ایسی تنظیمیں یا ادارے یا افراد ہیں جو کہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں رنگ، نسل، مسلک یا مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر کام کر رر ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور ایک ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے مہمان ہیں ان کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج وہ دکھاتے ہیں اور پھر اپنی جو آج کا ادارہ اور تنظیم ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. کراچی کے اللہ والا ٹاؤن میں واقع اس گھر سے زیادہ خالی گھر میں نے شاید ہی کہیں دیکھا ہو. صرف گھر سامان سے خالی نہیں تھا، مکینوں کی آنکھیں بھی امید سے خالی ہو چلی تھیں. گھر کی 12-13 سال کی بیٹی اپنے پورے کنبے کی واحد کفیل ہے اور وہ بیچاری بھی ایک فیکٹری میں مزدوری کر کے بس اتنا ہی کما پاتی ہے کہ ایک وقت کا کھانا مہیا ہو سکے. بہن بھائیوں نے اب دن کے وقت کھانا مانگنا چھوڑ دیا ہے. تو گھر کس طرح چلتا ہے؟ کھانا پینا بچوں کا؟ بچوں نے بھی اب مانگنا چھوڑ دیا، بچے بھی اب نہیں مانگتے. پڑھی ہوئی ہو پہلے کچھ کلاسز پڑھی ہیں؟ میں نے پہلے پڑھا ہے 6 تک پڑھا ہے بس میں نے. پھر اس کے بعد کام؟ جی. اور وہاں سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ وہاں سے مجھے ملتا ہے 8.5. اور اس کا پھر کیا کرتے ہو گھر پہ؟ کس طرح خرچ کرتے ہو اس کو؟ بس امی کو دے دیتی ہوں، امی کر لیتی ہیں. باپ اذیت ناک بیماری کا شکار ہے. دونوں گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں. جہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی وہاں دوا کا ملنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اور بچوں کی تعلیم
یہ تو ظاہر ہے محض ایک خواب ہی ہو سکتا ہے. تکلیف میں ہوتے ہیں؟ بہت تکلیف میں. بیٹھ گیا نا, اٹھ گیا تو لیٹنگ جاؤں گا, لیٹنگ گا بڑے بڑے سوچ سمجھ کے. ایک تو اپنی پریشانی ہے آپ کی ظاہر ہے, ہاں, ایک تو گھر کی اوپر سے پریشانی, اوپر سے بچوں کی پریشانی, اوپر بچوں کی پریشانی, نہ گھر ہے نہ کچھ. یہ بچی فیکٹری میں کام کرنے کی بجائے پڑھنا چاہتی ہے, پھر کل کو یہ بیاہی جائے گی. باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں ایک وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے؟ جنید بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں یا شاید مناظر میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. تو جتنی قسم پرسی, جتنی اسرت, جتنی غربت, جتنی بیماری, جو ایک عجیب و غریب بے بسی لاچاری میں نے اس گھر میں دیکھی ہے. میں نے 2 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, کم گھروں میں کہ عجیب لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں. بچے بیچارے زمین پر لیٹے ہوئے. دیکھ کے میں وسیم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا میں اور تو کتنا شکر کریں اگر ہمیں اس کمرے کے اندر ایک دن گزارنا ہو. اس کمرے میں جہاں بیمار باپ ہے اور جس کی بیماری کی اور جس کے تھوکنے کی اور جس کی ساری جو پہلے اس کمرے کے اندر ہی بچے اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں. جی ہاں, تو آج کچھ کرو ان کے لیے, کچھ کرو انشاءاللہ. اور ان کا اچھی بات مجھے لگی, مطالبہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا کہ بس کھانے کے لیے کچھ ایسا ہو جائے, بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ ہو جائے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا انہوں نے. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے گھر کروا دیں, لوگ کہتے ہیں جی علاج کا کروا دیں, لوگ کہتے ہیں اتنی اماؤنٹ, کچھ نہیں. ان کا کھانا اور بچوں کی تعلیم. 15,000 روپے مہینہ, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کھانے کا ایک مناسب انتظام, اور پھر بچوں کی تعلیم کی مکمل اگر کوئی ذمہ داری اٹھا. یہ بچی بیچاری جو ہے 6ٹھی جماعت تک پڑھی ہے اور پھر اب یہ مزدوری کرنے کے لیے جاتی ہے تقریباً گھر سے آدھے گھنٹہ چل کے, پیدل. دونوں بچے؟ جی دونوں ان کی بچی ہیں. ہاں, اگر مائک مل جائے تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, گھر سے کتنی دور ہے آپ کی وہ فیکٹری جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے ہمارے گھر سے اسٹاف صحیح ہے, دور ہے, جانا پڑتا ہے. جی. تو فیکٹری ہے کس چیز کی, کیا کام کرتی ہیں؟ وہاں پہ بوتلیں بنتی ہیں, میڈیسن ہے. میڈیسن کی بوتلیں بنتی ہیں. اور آپ کہاں تک پڑھی ہوئی ہو؟ میں 6 کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی پڑھائی. جی. اور پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں. جی. آپ کے علاوہ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں. بس جو آپ کما کے لے کے آتی ہے اسی سے. اور کھانا آپ کو 3 وقت مل جاتا ہے؟ وہ میں تو مما کو دے دیتی ہوں, وہی کر لیتی ہیں. وہ کر لیتی ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کچھ؟ 7 تک پڑھا. 7 تک اس بچی نے بھی پڑھا, یعنی جہاں تک ان کا بس چلتا تھا, باپ کی طبیعت صحت ٹھیک تھی, بچیوں کو بھی پڑھاتے رہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم رک گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بیٹیوں کی تعلیم کا کوئی سلسلہ. اتنی پیاری بچیاں ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بچی بیچاری جب ماں چھوڑ کے آتی ہے بارش میں, دھوپ میں, آندھی میں, گرمی ہو, سردی ہو, ظاہر اس کو جانا پڑتا ہے. وہاں بوتلیں بنانے کی فیکٹری, پڑھائی چھوڑ کے کام کر رہی ہے. اور انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ ان کی والدہ نے بولا تھا کہ بچوں نے اب دن میں کھانا مانگنا چھوڑ دیا. ابھی مانگتے ہیں, پتہ ہے کہ دن میں کھانا نہیں ملے گا, بس ایک ہی وقت کا کھانا جو ہے. تو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. جب تک آپ کی ہمت نے ساتھ دیا تب تک تو آپ نے بچوں کو پڑھایا. اب کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا آپ کا؟ نہیں, اب کوئی نہیں پڑھ رہا, کوئی اسکول نہیں جا پا رہا ہے. اور کھانا واقعی 3 وقت کا پورا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. بچے کہتے ہیں, بچے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو بھی عادت ہو گئی. اور کوئی ذریعہ نہیں, کہیں سے کوئی آمدنی نہیں اس بچے کی نہیں تنخواہ کے علاوہ. کیا ایسی 2-3 چیزیں جو آپ کے لیے ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ان کے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں. اچھا. اور اگر کوئی بندہ خدا ظاہر گردہ ڈونیٹ کرے اور اس کے بعد علاج کا ایک سلسلہ ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ؟ اس کے علاوہ یہ کہ بچے میرے پڑھ لیں اور بچے کھا لیں سکون سے. بچے کھا لیں اور بچے پڑھ لیں. اقرار رہائش کہاں ان کی؟ رہائش اللہ والا ٹاؤن ہے ایک کراچی میں, کرنگی کی طرف, کرنگی کراسنگ کے بالکل ساتھ. تو وہاں یہ مکان کس نے دیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ دیا ہوا ہے انہوں نے, ہماری ساس کا یہ گھر. ہاں, ان کی ساس کا وہ ایک کمرہ نما ایک گھر ہے جو ان کو کرایہ تو نہیں اس کا؟ کرایہ نہیں ہے اس کا. انہوں نے دیکھیں کوئی مطالبہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ کھانا مل جائے اور بچوں کی تعلیم. مطلب یہ کمال ہے. دوبارہ کہیے گا کیا آپ نے کہا؟ کھانا بچوں کا اور بچوں کی تعلیم. وہ ٹاپے میں مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں, پھر انہوں نے آگے بتایا کہ انہوں نے یہ, میں کہا وہی صاحب ہے, کیونکہ میں کہا بھائی اطمینان ہو جائے نا, کوئی چیز اناؤنس کر رہے ہیں تو ہو بھی جائے. میں نے کہا نہیں وہ صاحب تو ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ صاحب نام بتانے کا انہوں نے بھی سختی سے منع کیا, لیکن یہ صاحب تو یہ اپنے آفس میں سے ہی ہیں. اچھا. تو انہوں نے, آپ نے کیا کہا تھا؟ بچوں کے کھانے کا انتظام اور تعلیم, بچوں کی تعلیم. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر مہینے 15,000 روپے
اور دونوں بچوں کی تعلیم یہ میں اٹھاؤں. اللہ اکبر. ارے واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ان کے لیے جتنا آ جائے, میرا خیال ہے وہی بات, جو لوگ صابر شاکر ہوں, جن میں تما لالچ ہرس نہ ہو, تو میرا خیال ہے ان کے لیے جتنی مدد پھر آپ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ دعا دیتے ہیں. ورنہ وہ لوگ تو پھر کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا, یہ مل گیا تو پھر یہ نہیں ملا. تو ایسے لوگوں کی مدد میں میرا خیال ہے ان کا مزاج وہ نہیں, یہ روزانہ جائیں گے نہیں کسی سے پوچھنے کے لیے, مانگنے کے لیے. جی نہیں, جی نہیں, یہ وہ مزاج نہیں ہے ان کا. ظاہر ہے جتنا زیادہ ہو جائے آج تو اچھا ہے. گھر سے ان کا بھی سلسلہ, بچیاں جوان ہو رہی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں نا, یہ تو الحمدللہ ابتدا تو ہو گئی, لیکن جتنا ان کے لیے کوئی کر سکتا ہے, کوئی اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور خوشیاں کس طرح سے بانٹی جا سکتی ہیں, نیکی کس طرح سے کی جا سکتی ہے, آپ نے خود بھی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. بالکل, میں جنید بھائی کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ مجھے دعا دیں. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری کہ آپ ذرا تلاش کریں. جس طرح کہ آج جو ہمارا ادارہ موجود ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ بچوں میں خوشیاں کس طرح سے. پہلے ادارے کی طرف جائیں, میں 2 اناؤنسمنٹس اور کر دوں اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹس ہوتی رہیں گی. اس یعنی کالز آپ دیتے رہیں گے, ہم لکھتے رہیں گے ساری چیزیں. ایک اور صاحب, صادق صاحب نے نام بتایا تھا, وسیم صادق صاحب. وسیم صادق صاحب نے 50,000 روپے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اور ایک اور صاحب ہے جنہوں نے نام نہیں بتایا, انہوں نے 10,000 روپے ماہانہ. اچھا, 25,000 روپے ماشاءاللہ گھر کا سامان آئے گا, بچیوں کا جہیز بنے گا, بچیوں کی تعلیم, سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. سارا ہو گیا. آج تو ماشاءاللہ بس ہم بات شروع کر رہے ہیں اور بات پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. اب آپ بالکل ادارے کی طرف آ سکتے ہیں جو کہ آپ جس کا کہہ رہے تھے. فون پہ ہیں. ارے واہ, وہی بندہ ہے خدا, اللہ کے مسلمان بھائی ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے جو اعلان کرنا چاہیں وہ آپ کر دیں. ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہے, جو انہیں چاہیے, وہ آپ ان کے لیے اناؤنس کر دیں. بس ان سے پوچھ لیں گے کہ بچوں کی تعلیم اگر اور بچوں کے کھانے کا اور گھر کا سارا انتظام صحیح ہونے کے بعد جو بھی ان کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہو, بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو, تو ایک خاص رقم ہم بچیوں کے نام پہ ڈپازٹ کر دیں گے تاکہ یہ ماشاءاللہ بچیاں آرام سے عزت سے اپنے گھر کی. الحمدللہ, بہت خوشی ہوئی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ویری نائس, زبردست جناب. تو آج کی جو تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہے, آج یہ کچھ ہمارے معاشرے کے پیارے پیارے لوگ باہر کے کچھ لگ رہے ہیں. ایک تو مجھے پیسٹر لگ رہے ہیں. ہاؤ آر یو فادر؟ آن یور مائک. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی خیریت سے ہیں؟ جی مجھے آج آپ سے بھی مل کے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو جی, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرا نام سنجیش ہے, سنجیش, اور میں اپنی آرگنائزیشن ہے پاکستان ہندو سیوا, اور جس کے یہاں پر آیا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہماری اپنی پوری کمیونٹی, ہندو کمیونٹی کی جانب سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک. اوہ بریلینٹ, تھینک یو, بڑی مہربانی بھائی. نائس. اور ان کے ساتھ گوسوامی وجے مہاراج. اچھا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوسوامی وجے مہاراج نام ہے میرا, دریا لال مندر کے میں مہاراج ہوں. اور یہ دیکھ کر کہ جس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, اور ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. بے شک. کسی دکھی کو خوش کرنا, کسی دکھی کی مدد کرنا, وہ یہاں آ کے دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اسی خوشی میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. سلیم صاحب ہیں دبئی سے, اور وہ بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ بھی 15,000 روپے مہینے کے, ہر مہینے انشاءاللہ. کمال ہو گیا, 40,000 اس فیملی کا انشاءاللہ زندگی کا جو معیار ہے اللہ نے چاہا وہ بہتر اور بہتر سے بہتر تر انشاءاللہ. یہ شخصیات کیوں موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ میں ایک پیکج دکھاتا ہوں. اچھا, اور پیکج دکھانے کے بعد ایک تنظیم کا جو تعارف ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, I was pleasantly surprised to see them. لیکن اب یہ بتاؤ یہ کیوں ہے, یہ پیکج کے بعد میں بتاتا ہوں. پیکج دیکھتے ہیں پلیز. حسین نامی آرگنائزیشن بچوں میں خوشیاں بانٹنے کے عجیب و غریب, دلچسپ اور خوشگوار آئیڈیاز کے ساتھ کام کرتی ہے. پہلی بار مجھے مال آف ہیپینس میں مدعو کیا گیا. بچوں کے پاس 1,000 کے کارڈ یا یوں کہہ لیجئے کہ کریڈٹ کارڈز تھے, اور وہ بچے جنہوں نے کبھی زندگی میں محلے کی دکان سے بھی شاپنگ کا لطف نہیں اٹھایا ہوگا, وہ بچے یہاں اپنی مرضی سے کپڑے, جوتے, کتابیں اور کھلونے خرید رہے تھے. شاپنگ کے تھیلے تھامے غریب بچوں کے چہروں پر جو خوشی اور اطمینان تھا, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. کچھ
کچھ ہی دن بعد ہوئز حسین نے ایک اور ایونٹ کا انعقاد کیا. اب کی بار خیال یہ تھا کہ وہ بچے جو کسی ٹھیلے سے بھی کچھ خرید کر کھانا افورڈ نہیں کر سکتے انہیں عزت، احترام اور پیار کے ساتھ بہترین ریسٹوران جیسے ماحول میں کھانا دیا جائے. اور مزے کی بات کہ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور ہندو بچے بھی مہمان تھے. اس آرگنائزیشن سے آپ کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے یہ زاویے بھی ہو سکتے ہیں، خوشیاں ایسے بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں اور پیار اس طرح بھی بانٹا جا سکتا ہے. گڈ، ویری نائس. زندہ باد. تو جنید بھائی آپ کی اجازت سے اور وسیم آپ کی اجازت سے ہم 4-5 کچھ ایسے آئیڈیاز جس طرح یہ تنظیم اور اس طرح کے کچھ لوگ جو خوشیاں ایک منفرد انداز سے بانٹ، یعنی ان بچوں کی خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فائن ڈائننگ کی ہے رات میں بیٹھ کے چھری کانٹوں کے ساتھ، تو زندگی بھر ٹھیلے سے بھی شاید کھانا نہیں کھا سکتے، یا جنہوں نے خود شاپنگ کی ہے، خود کھلونے خود سلیکٹ کیا ہے کہ ان کے پاس 1000 روپے ہیں، انہوں نے بیٹ خریدنا ہے، جیومیٹری باکس خریدنا ہے، جوتے لینے ہیں اور ٹی شرٹس کس رنگ کی لینی ہے. وہ ٹائم یہ بھولیں گے نہیں زندگی بھر نہیں بھول سکتے. ایئر کنڈیشنڈ مال کے اندر انہوں نے یہ شاپنگ کی ہے. تو وہ یہ تنظیم جو ہے اس کے 2 نمائندگان زہرا صاحبہ اور شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا شاہ رخ آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں فنڈز کہاں سے آتے ہیں، والنٹیئرز ہیں یا ان کو پے کرتے ہیں، آپ کس طرح سے چلتا ہے یہ معاملہ؟ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب والنٹیئرلی کام کرتی ہے اور سارے والنٹیئرز فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فنڈز ہمیں پبلک سپورٹ ہے ٹوٹلی، ہم اپنے فیس بک کے تھرو فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں یا بہت سارے اللہ کے نیک لوگ یہ کام تو کرتے ہی ہیں کہ لوگوں کو چیزیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور کافی چیزیں اسپانسر کرتے ہیں، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیل اسپانسر کریں، ایموشنز کو اسپانسر کریں، تو انہیں ایک ایسی احساس دیں اچھی بات جو انہیں کبھی نہیں مل پاتا. اسی کوشش کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بہت آگے. ذرا آپ بتائیے، میں نے تو دیکھیں میں تو بہت ساری تقریبات میں جاتا ہوں لیکن یہاں مجھے جو بچوں کی خوشی تھی نا، جس نے بیگ اٹھایا ہوا تھا، ایک آدمی بلہ پکڑا ہوا ہے، کتابیں، جوتے اور ٹی شرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہاں سے خریدا تھا، تو وہ بچوں کی جو خوشی تھی مجھے لگا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا. آپ اتنی خوشی شاید ہی کسی اور طرح سے دے سکتے ہیں کسی کو. تو آپ کو کیسا لگتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے جو جب فریش اور خوش نکلتے ہیں جو بھی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ان سے؟ ساری باتیں بہت بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ آرگنائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم امام حسین سے انسپائر ہو کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آئیڈیا لاتے ہیں، ہم امام حسین کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرتے ہیں. اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی لوگوں کو خوشیاں دے رہے ہیں بنسبت کہ ہم لوگوں کو گھر پہ جا کے دے دیں چیزیں. جب وہ آتے ہیں ایسے ماحول میں تو وہ خود بھی اپنے کو ہمارے سے برابر سمجھتے ہیں. بالکل. اچھا بھائی، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک صاحب نے ہوئز حسین کے لیے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی لیکن بھی ہے. لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ جنید بھائی آپ یہ 2 لاکھ روپے ان کو دیں. آپ اپنے اکاؤنٹ سے؟ میں دوں ان کو 2 بالکل ہمارے اکاؤنٹ سے بھی، اور وہ بھائی دے رہے ہیں، اور آپ میرے توسط سے اور اللہ اس میرے بھائی کو بہت بہت جزائے خیر دے. میرے توسط سے آپ دونوں کو، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو 200,000 روپیز. تھینک یو سو مچ. محبتاً تحفتاً. اچھا، اب جو شخصیات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پیغام ہے دین کا جو ہمیں پھیلانا ہے کہ ہمیں محبتیں سب میں بانٹنی ہیں، بے شک ہمیں نیکیاں سب کے لیے کرنی ہیں، ہمیں خوشیاں سب میں تقسیم کرنی ہیں. ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان. ہماری سب پکڑ ان کی وجہ سے نہ ہو جائے. اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلمز ہیں ان کے تو بہت زیادہ رائٹس ہیں. تو بچے جس طرح ہم نے دیکھا بھی اسکرین پہ، ظاہر ہے وہ سبھی کمیونٹیز کے بچے تھے. تو آپ نے اس ایونٹ کو، یا ظاہر ان بچوں سے یا ان کے والدین سے جب بات ہوئی تو کیسا پایا، کس طرح کا ایک اچھا ایٹماسفیئر؟ جی دیکھیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، نان مسلم کوئی بھی ہو، وہ بھی انسان ہے اور ان کے بھی بچے ہیں اور ان کے پاس سیم فیلنگز ہیں جو کسی بھی پیرنٹس کے پاس ہو سکتی ہے. تو بچوں کے حوالے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا بیٹھے ہوئے کہ جب پشاور میں بچوں کو مارا گیا تھا تو میری 9 سال کی بیٹی کرسٹینا بہت روئی تھی. وہ بچی جو اتنا کچھ نہیں سمجھ سکتی ہے
صرف دیکھ کے ہی, کیونکہ وہ بڑی سینسیبل بچی ہے, تو اس نے ہم سب کو رلا دیا تھا, میری بیٹی نے. تو ہمارے سے ایک پروگرام میں, ایک سندھ کے پروگرام آتا تھا سندھ نیوز سے, آج جی گل, اس میں پوچھا گیا تھا کیونکہ کرسمس بہت نزدیک تھا. صحیح. تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایونٹ ہمارا ایسا ہے جیسے ہمارے بچے چلے گئے. تو یہ جو ہو از حسین نے بچوں کا, میں کہتا ہوں کہ ایک جینے کی امنگ سکھائی ہے, ایک امید کی کرن ان کے اندر جگائی ہے, اور ان کو خواب دیکھنا سکھایا. ہاں جی, یہ ہے ڈریم آپ کا. ان کو نا امیدی کی اس اندھیرے سے نکالنے کی بہت عمدہ کوشش ہے یہ, کہ اگر کوئی کسی کو ایسی کوشش کرے تو ہم ایسے بہت سارے بچوں کو, اگر ہم سب اس میں آ جائیں تو ہم ان کو تاریکی سے ایک روشنی میں لا سکتے. بالکل, ماشاءاللہ, بہت بڑی بات. مہاراج آپ کہیے گا اس پہ کچھ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس طریقے کے پروگرام تو کافی این جی اوز, کافی ادارے کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک جو چیز جو ہے نمایاں ہے, جس کو میں نے نوٹ کیا ہے, حوض حسن نے کی ہے, کہ ان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ملا کے, تمام مذاہب کے بچوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو ملا کے انہیں جو خوشیاں دی ہے, ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے, اپنے ساتھ چلایا ہے. تو حقیقت میں یہ ایک قابل تحسین بات ہے, اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بھگوان اس طریقے سے اور بھی اچھے طریقے سے اور مزید ادارے بھی کام کرے, اور ہمارا پاکستان جو میسج جائے کہ ہم حقیقت میں ہم اسلام دیکھ لے کیا ہے اور پاکستان دیکھ لے کیا ہے. اصل میں اسلام ہے امن کا دین, اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ ہے, چند لوگوں کی بات نہ کی جائے, اچھے لوگوں کی بات کی جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ویسے سوامی جی, فلموں میں پرساد سنا ہے کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی کیا کوئی مزیدار سا کوئی کھانا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ؟ آج تو خیر مجھے لگ رہا ہے پرساد, بالکل پرساد کے بعد مزیداری ہو جاتا ہے. ایشور کے نام ہم کرتے ہیں, خدا کے نام, ان کے نام لینے کے بعد, یعنی کہ بسم اللہ کر لیں, ان کے نام لینے کے بعد جب اسے کھایا جاتا ہے تو پھر اس میں سواد کیسے نہیں. خاص چیز ہوتی ہے, ہر چیز اس میں ہوتی ہے. 52 بھوجن ہوتے ہیں, تو 52 میں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اگلی جو بار بھگوان کو چڑھایا جائے. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں, آپ کا ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کا روزہ ہم بھی کھلوائے. ارے کیا بات ہے, واہ. مزید کوئی ڈشز کی آپ لوگوں نے معلومات لینی ہے, ہمیں سیگمنٹ کلوز کرنے کی جائے. بس میرے خیال بڑے پازیٹیو نوٹ پہ میں چاہوں گا فائنل آپ کامنٹ ذرا ضرور اس پہ کر دیں کہ یہ جو ہم آہنگی ہے یہ کتنی ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو حالات ہیں ان کے تناظر میں. ہاں دیکھو, بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فادر نے بھی بولا کہ ہم پہلے انسان ہیں, اسلام سلامتی کا دین ہے, بے شک, اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مانا وہ بھی آپ کا امتی ہے, اور جس نے آپ کو امتی نہیں مانا وہ بھی آپ کا امتی ہے. دونوں آپ کی امت. تبھی تو آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا نا, رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا آپ کو, رحمت للعالمین ہے. تو ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہر طرف رحمت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے. میں بھی یہ بچوں کو دیکھ رہا تھا نا, میں نے وسیم سے کہا وسیم کرو بات, میں نے بولا بھی وسیم کو کہ وسیم تم کرو بات, کہ جہاں کل ہمیں اتنا بڑا دکھ دیا گیا وہاں یہ دیکھو ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر جو اتنا بے لوس ہو کر ان بچیوں کو خوشیاں دے رہے ہیں جن کو شاید کبھی خوشی دینے کا موقع, دیکھنے کا موقع نہ ملا ہو. زبردست, بالکل. تو بھائی کل اس شہر میں ایک کوشش ہوئی کہ اس ملک میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ وہ والا اور یہ وہ والا ہے, تو آج اس ٹرانسمیشن میں یہ کوشش ہو گئی. یہ چھوٹے موٹے والے سے تو نکل کے تو ہم آگے چلے گئے نا ایک قدم. تم تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان چکروں پڑ جائیں کہ میں فلاں مسلک اور تم فلاں مسلک. یہاں تو بھائی مسلک کی تو بات ہی ختم ہو گئی, سارے مذاہب ایک لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے, اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ایسی تمام تر کوششوں کو ناکام بھی بنائیں گے. کل ہم نے اپنے آنسوؤں سے بتایا تھا کہ ہم امجد ہمارے لیے کتنا عزیز ہے, اور آج ہم اپنی مسکراہٹ سے اور تالیوں سے بتائیں گے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں, اور ہم ایسی دشمنوں کی سازشوں کو کیسے ناکام بنائیں گے, ایسے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں. اور پھر جب وہ ماں صبر کے گھونٹ پیتی ہے, یا اس صبر کے گھونٹ کو جنگ کہتے ہیں, تو یہ جنگ نہیں, یہ ان کی غلط سوچوں کا قصور ہے. کیونکہ عورت اگر بیوی ہو تو وفا کی پیکر, بیٹی ہو تو نویدے سے, بہن ہو تو احسان محبت, اور ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. کیونکہ وجود تصویر کائنات میں رنگ,
احسن وسیم ہمارے آج کے تیسرے مقرر ہیں جن کا خیال ہے کہ بالکل وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. آپ کا تعلق ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے. جناب صدر وقار، آج اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، اور اس ایوان میں یہ کہا گیا کہ کوئی شادی شدہ مرد اس قرارداد کی حمایت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو صدر وقار، یہ شادی شدہ نڈر آدمی اس قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے حاضر ہے. صدر وقار، قرارداد کا پہلا لفظ وجود زن یعنی عورت یا صنف نازک کی موجودگی، قرارداد کا دوسرا لفظ تصویر کائنات یعنی وجود عالم یا باطل کا نظام، صدر وقار تیسرا اور سب سے اہم لفظ جنگ، جس سے مراد لڑائی، مارکا، فساد یا افراتفری کے ہیں. آج 21ویں صدی میں لفظ جنگ اپنے لغوی معنی سے نکل کر کہیں آگے جا چکا ہے. آج اختیارات کی جنگ موجود ہے، آج چینل کی TRP کی جنگ موجود ہے، آج اقتصادی جنگ موجود ہے، اور آج چینلز کی جنگ موجود ہے، آج مارکیٹنگ کی جنگ موجود ہے. اب اسی تناظر میں اگر کو منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو صدر وقار، آج یہاں صنف نازک پر جاری لفظوں کی یہ جنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اب اگر دوبارہ منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو ادھر سے آنے والی مقررہ مستقلاً عورتوں کی خدمات اور کارنامے بتاتی رہیں، جبکہ آج کی قرارداد منطق کے اعتبار سے عورتوں کی اس صفت پر مبنی ہے جس سے خدمات اور کردار ماند پڑ جاتے ہیں. یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اور صدر وقار، ایک اور بار پھر منطق کے اعتبار سے غور کیجئے تو جتنی فساد اور شر پھیلانے والی چیزیں ہیں وہ مونس ہوا کرتی ہیں. کرسی مونس، حکومت مونس، پرچی مونس، عورت مونس، ساس مونس، نن مونس، یہاں تک کہ جنگ بھی مونس. یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ. صدر وقار، اگر حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیں تو سال 2015 میں فوربس میگزین کی رپورٹ کے مطابق 1200 خواتین کو زندہ جلا ڈالا گیا، جس میں 8% مرد اور 92% خواتین نے شر کا ساتھ دیتے ہوئے خواتین کو زندہ جلا ڈالا. یعنی ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ. اگر اپنی اس سرزمین کی مثال سے دیکھیں تو ایک طرف دہلی کے سلطان صلاح الدین کی فوج کھڑی ہے، دوسری طرف شہزادہ اسد الدین کی فوج کھڑی ہے. صدر وقار، دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال شہزادہ سلطان جنگ جیتنے وقت آپ کا ختم ہو گیا، تو شہزادہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں سن پائیں گے کیونکہ آپ کا مائک بھی بند کر دیا گیا ہے. آخری جملے کے ساتھ ہی، آخری سیکنڈ کے ساتھ ہی، محمد مظہر خان یہ نہیں سمجھتے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تعلق ہے آپ کا بحریہ کالج سے. وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اس قرارداد میں دو الفاظ قابل ذکر ہیں، زن اور جنگ. زن کا مطلب ہے عورت، صنف ناسک، وہ ہستی کہ جس کی کوکھ سے آپ نے اور میں نے جنم لیا، جس کا ہر رنگ ہر روپ باعث رحمت اور قابل فخر. ماں ہے تو پہلی درس کا، بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو دکھ درد کی ساتھی، اور بہن ہے تو بھائی کمان ہے. جنگ سے مراد لڑائی جھگڑا فساد کشمکش. ذیوقار، جو سراسر سراپائے رحمت ہو وہ باعث جنگ و جدل کیوں کر ہوگی. گویا آج کی قرارداد کو ایک قرارداد نہیں محض ایک مفروضہ ہے جس کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں، اور اپنے فاضل مقرر دوست کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سفید کلف کا سوٹ پہن کر خود کو باشعور تو سمجھنے لگے، مگر وجود زن کو وجود زن نہیں بلکہ موبائل فون، کریڈٹ کارڈ اور ٹیشو پیپر سمجھا کہ جب تک چاہا اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ورنہ پھینک دیا. تم نے تو وجود زن کو کبھی پیر کی جوتی سمجھا، تو کبھی اپنی حوث کا نشانہ بنایا، کبھی صنف نازک کی شادی قرآن سے کرا دی، تو کبھی اس پر تیزاب پھینک دیا، کبھی بھائی کی غیرت کے نام پر اسے وار دیا، تو کبھی حویلی کی بلند دیواروں میں اسے قید کر دیا. ارے جاؤ، تم تو اپنی بہن فاطمہ جناح کو بھول گئے، ماں بی اما کی تعلیمات، بیوی رانا لیاقت علی خان اور اس قوم کی بیٹی طاہرہ قاضی کی شہادت کو بلا بیٹھے. صدر ذیوقار، تصویر کائنات میں برپا ہونے والی جنگ کو وجود زن سے منسوب کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کمبوڈیا میں ہونے والی 3 ملین ہلاکتوں کا باعث وجود زن تھی؟ 11 ملین لوگوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانے والا ہٹلر کیا کوئی عورت تھی؟
20 मिलियन लोगों का कातिल जोसेफ स्टॉलिन क्या कोई सिनफे नाजुक थी? दूसरी जंग अजीम में होने वाली 55 मिलियन हलाकतें क्या खवातीन की तू मैं के मरहूने मिन्नत हुई थी? अरे नक्ल के अंधों को कौन बताए कि वजूदे जन तो कभी हेलन केलर बनकर अंधे और गुंगे अफराद की ज़बां बनी, तो कभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सूरत में जदीद नर्सिंग की बुनियाद रखी, कभी फातिमा बिनते अब्दुल्ला की शक्ल में जंगे तराबलस की जख्मियों को पानी पिलाया, तो कभी फलाह इंसानियत के लिए फलाह इंसानियत का बीड़ा उठाते हुए बिल्किस ईदी बन गई। जब आईटी के मैदान में कदम रखा तो अरफा करीम रंधावा कहलाई, जब खलाओं का रुख किया तो नमीरा सलीम बनकर पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून कहलाई। ज़िवकार तो फिर मैं कैसे कह दूं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में जंग। कहा गया कि औरत ही जंग का सबब है, तो ज़िवकार की जंग का सबब औरत नहीं है बल्कि ये तो इक़्तिदार की हवस है। शुक्रिया। पहले हमारे ये जो यकम रमजान मुबारक से जारी है डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, आज इसकी आखिरी नशिस्त थी। क्विक कमेंट्स फ्रॉम जुनैद भाई, देन इकरार साहब एंड देन रिजल्ट्स फ्रॉम आबिद। बहुत अच्छा बोले सारे। वैसे थोड़ा सा मेरा ये ख्याल था कि शायद ये एक ह्यूमरस डेक्लेमेशन बन जाए, लेकिन ये कि ये ह्यूमरस नहीं हुआ और जरा इसको सीरियस लिया गया थोड़ा सा। काफी सीरियस लिया गया इसको। और मेरा मतलब है कि दलाइल मैं समझता हूँ कुछ दलाइल अच्छे दिए, कुछ दलाइल अच्छे नहीं दे सके। ओवरऑल मेरी नजर में आज एवरेज था। इट वाज जस्ट ओके, इट वाज ओके। जिसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब, ये हमारा जो आज का तकरीरी मुकाबला है, जो मुबाहिसा है, तकरीरी मुकाबला कहेंगे, मुबाहिसा है। ये शेड्यूल था कल, और फिर ज़ाहिर कल वो बिल्कुल वो मिजाज ही नहीं रहा, वो माहौल ही नहीं था, तो हमने बिल्कुल मुनासिब समझा कि कल इसको छोड़ दें। ये दरअसल जो हमारा यकुम रमजान मुबारक से जो स्पीच या डिबेट कंपटीशन या ह्यूमरस डेक्लेमेशन चल रहे हैं, ये उसका आखिरी सिलसिला है। जो कल होना था आज हो रहा है, और आप जानते हैं कि दूसरे मरहले का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। कल सहरी में दूसरे मरहले की पहली नशिस्त हो चुकी, और आज पहले मरहले की आखिरी नशिस्त हो रही है। ह्यूमरस डेक्लेमेशन नहीं, अभी इस वक्त हो रहा है डिबेट। ठीक है, सही। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग, ये हमारा आज का उन्वान है। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग। आफ्ताब अहमद आवान साहब हमारे आज के पहले मुकर्रर हैं, जो कि हमारे आज के मेहमान मुकर्रर भी हैं। पास बढ़ेगा। और ताल्लुक इनका डेरा इस्माइल खान से है, खैबर पख्तूनख्वा से आए जी, मेहमान है हमारे। जामिया गुमल से आपका ताल्लुक। आपका वक्त शुरू होता है, अब आपको रूल्स मालूम है, 2 मिनट पे पहला बजर, 2.5 मिनट पे दूसरा और आखिरी बजर, इसके साथ आपका माइक भी बंद हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। सदर वकार, मौजूए ज़ेरे बहस को अगर अपने अफकारो ख्याल के रूजन में झांक कर जांचिए तो वजूदे जन से मुराद औरत की ज़ात, है से मुराद माजी से हाल तक का सफ़र, तस्वीर कायनात से मुराद ये जहान, और जंग से मुराद लड़ाई, शर, फितना, फसाद और तखरीब के हैं। सदर अली वकार, अगर कायनात तारीख के औराक को पलटा जाए तो ज़्यादातर मसाइल की बुनियाद किसी न किसी औरत की तखरीब के उन्वान से रकम है। औरत की मजलूमियत पे मातम करने वाले और टस्से बहाने वाले खानेवाल की उस औरत को क्यों भूल जाते हैं कि जब वो अपने चंद मुतालिबात तस्लीम न होने पर अपने मजदूर शौहर से झगड़ा करती है और अपने ही चंद मासूम बच्चों को जहर खिलाकर उनकी किलकारियों को मौत की वादियों के स्पुर्द कर देती है। पाकीज़गी पाकीज़गी और पाकीज़गी के नारे लगाने वाले कभी ईदी सेंटर जाकर पूछें तो सही कि वहां मौजूद नौजायदा बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंकने वाली माँ की ममता कहां सो गई थी। लाहौर में पसंद की शादी करने पे माँ का बेटी का माँ के हाथों कत्ल हो जाता है। और दूर मत जाइए, परसों इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे बैठी एक माजूर लड़की साजिदा आखिर किसके जुल्मो सितम का शिकार थी। और जरा दरियाफ्त कीजिए इन सरेआम वालों से कि जब वो बरसों की खोई हुई एक बेटी को जालिमों के चुंगल से आजाद करवा के उसके घर ले जाते हैं तो उस माँ की ममता अपनी बेटी को अपनाने और कबूल करने से इनकार क्यों करती है। औरतों के हकूक पे आवाजें बुलंद करने वाली चंद नाम निहाद एनजीओज एक नजर जरा कौमी असेंबली के उन ऐवानों पर भी डालें कि जहां अपने हाथ में इंपोर्टेड चप्पलें उठाकर आजाद और खुद मुख्तार कहलाने वाली औरतें बारिश बुजुर्गों और मर्दों को मारती और जदोकोब करती नजर आती हैं। सदर अली वकार, इस करारदाद की मुखालफत में आने वाले मुकर्रिरीन को क्यों ना एक मिसाल एलिजाबेथ बाथूरी की दूं कि जिसने 16वीं सदी ईस्वी में सैकड़ों इंसानों का कत्लेआम इस बेदर्दी से किया
کہ آج بھی وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے ظالم ترین قاتل کے طور پر موجود ہے. کیوں نہ ایک مثال انہیں جاپان کی میزوکی ایشیکاوا کی دوں کہ جس نے 1945 میں سینکڑوں بچوں کا قتل عام بے دردی سے کیا. کیوں نہ ایک مثال انہیں میں اٹلی کی لیونارڈو چنچولی کی دوں کہ جس نے انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم سے، گوشت سے، چربی سے نہانے کا صابن بنایا اور اپنے خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا. صدر علی وقار، ٹروجان وار، مہابھارت، رومن سیبین وار اور ایسی کئی بدنام زمانہ جنگیں ہیں جو عورت کے نام پہ لڑی گئی ہیں، جن میں لاکھوں انسانوں کا بہیمانہ قتل عام ہوا اور امن عالم کا بدترین بحران پیدا ہوا. میں آنے والے اس قرارداد کی آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا دی. آفتاب احمد آوانس ہماری اگلی مقررہ ہیں ماہم فاطمہ. آپ اس کے اگینسٹ میں بات کریں گی. آپ کا خیال نہیں ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. ماہم آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک سیکنڈ پہلے ذرا مائک سیٹ کر لیں اور ان کو بھی سیٹ کر لیں. ذرا آپ ذرا مائک چیک کر لیں اور نیچے کچھ کہیے ذرا اور نیچے کیجیے کچھ کہہ دیجیے تاکہ کچھ کہہ دیجیے. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آڈیو چیک کر لیجیے پہلے. آپ سلام کیجیے تاکہ آواز چیک آواز چیک ہو جائے. ٹھیک ہے چلیں اب آپ بسم اللہ کیجیے. قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. وجود زن دو الفاظ کا مخفف ہے. وجود پانا مطلوب کا. زن عورت تصویر کائنات میں جہاں ایک طرف دریا جھیل پہاڑ ہیں تو دوسری طرف ان کی رونق بڑھانے والی عورت. اور قرارداد کا آخری لفظ جنگ جس کے لغوی معنی لڑائی کے ہیں. صدر علی وقار میرے ساتھی مقرر عورت کے وجود کو جنگ سے تشبیہ تو دے گئے مگر یہ بھول گئے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کا ساتھ دینے والی محترمہ فاطمہ جناح ایک عورت. لیاقت علی خان کا ساتھ دینے والی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک عورت. مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی کی والدہ بی اما ایک عورت. دوڑ کی ریس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی نسیم حمید ایک عورت. ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی سمینہ بیگ ایک عورت. سوات میں گھر گھر جا کر تعلیم کو اجاگر کر کے نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی ایک عورت. سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر عرفہ کریم ایک عورت. آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والی آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی ایک عورت. اور پھر سب سے بڑھ کر آج میں آپ یہاں اس مقام پر جس کی وجہ سے کھڑے ہیں ماں وہ ایک عورت. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ؟ نہیں علی وقار، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. صدر علی وقار، جب ایک عورت ایک ماں اپنے لختے جگر کو میدان جنگ میں پاکستان اور دین کے امن کے لیے بھیجتی ہے اور پھر جب اسے اس کی خون میں لت پت لاش کا استقبال کرنا پڑتا ہے تو اس کی وردی میں لگا لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے. جے مہاراج اچھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوسوامی وجے مہاراج نام ہے میرا. دریا لال مندر کے میں مہاراج ہوں اور یہ دیکھ کر کہ جس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. بے شک کسی دکھی کو خوش کرنا، کسی دکھی کی مدد کرنا، وہ یہاں آ کے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اسی خوشی میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. سلیم صاحب ہے دبئی سے اور وہ بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ بھی 15,000 روپے مہینے کے ہر مہینے انشاءاللہ کمال ہو گیا. 40,000 اس فیملی کا انشاءاللہ زندگی کا جو معیار ہے اللہ نے چاہا وہ بہتر اور بہتر سے بہتر تر انشاءاللہ. یہ شخصیات کیوں موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ میں ایک پیکج دکھاتا ہوں. اچھا اور پیکج دکھانے کے بعد ایک تنظیم کا جو تعارف ہے وہ جو کہتے ہیں نا I was pleasantly surprised to see them. لیکن اب یہ بتاؤ یہ کیوں ہے؟ یہ پیکج کے بعد میں بتاتا ہوں. آپ پیکج دیکھتے ہیں پلیز. حسین نامی آرگنائزیشن بچوں میں خوشیاں بانٹنے کے عجیب و غریب، دلچسپ اور خوشگوار آئیڈیاز کے ساتھ کام کرتی ہے. پہلی بار مجھے مال آف ہیپینس میں مدعو کیا گیا.
بچوں کے پاس 1,000 کے کارڈ یا یوں کہہ لیجئے کہ کریڈٹ کارڈز تھے، اور وہ بچے جنہوں نے کبھی زندگی میں محلے کی دکان سے بھی شاپنگ کا لطف نہیں اٹھایا ہوگا، وہ بچے یہاں اپنی مرضی سے کپڑے، جوتے، کتابیں اور کھلونے خرید رہے تھے۔ شاپنگ کے تھیلے تھامے غریب بچوں کے چہروں پر جو خوشی اور اطمینان تھا، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہی دن بعد ہوئز حسین نے ایک اور ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اب کی بار خیال یہ تھا کہ وہ بچے جو کسی ٹھیلے سے بھی کچھ خرید کر کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں عزت، احترام اور پیار کے ساتھ بہترین ریسٹوران جیسے ماحول میں کھانا دیا جائے۔ اور مزے کی بات کہ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور ہندو بچے بھی مہمان تھے۔ اس آرگنائزیشن سے آپ کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے یہ زاویے بھی ہو سکتے ہیں، خوشیاں ایسے بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں، اور پیار اس طرح بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ گڈ، ویری نائس، زندہ باد۔ تو جنید بھائی آپ کی اجازت سے اور وسیم آپ کی اجازت سے ہم 4-5 کچھ ایسے آئیڈیاز جس طرح یہ تنظیم اور اس طرح کے کچھ لوگ جو خوشیاں ایک منفرد انداز سے بانٹ، یعنی ان بچوں کی خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فائن ڈائننگ کی ہے رات میں بیٹھ کے چھری کانٹوں کے ساتھ، تو زندگی بھر ٹھیلے سے بھی شاید کھانا نہیں کھا سکتے، یا جنہوں نے خود شاپنگ کی ہے، خود کھلونے خود سلیکٹ کیا ہے کہ ان کے پاس 1,000 روپے ہیں، انہوں نے بیٹ خریدنا ہے، جیومیٹری باکس خریدنا ہے، جوتے لینے ہیں اور ٹی شرٹس کس رنگ کی لینی ہے، وہ ٹائم یہ بھولیں گے نہیں، زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ ایئر کنڈیشنڈ مال کے اندر انہوں نے یہ شاپنگ کی ہے۔ تو وہ یہ تنظیم جو ہے اس کے 2 نمائندگان زہرا صاحبہ اور شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا شارٹلی شاہ رخ آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا، اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں فنڈز کہاں سے آتے ہیں، والنٹیئرز ہیں یا ان کو پے کرتے ہیں، آپ کس طرح سے چلتا ہے یہ معاملہ؟ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب والنٹیئرلی کام کرتی ہے، اور سارے والنٹیئرز فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فنڈز ہمیں پبلک سپورٹ ہے، ٹوٹلی ہم اپنے فیس بک کے تھرو فنڈز جنریٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں یا بہت سارے اللہ کے نیک لوگ یہ کام تو کرتے ہی ہیں کہ لوگوں کو چیزیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور کافی چیزیں اسپانسر کرتے ہیں، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیل اسپانسر کریں، ایموشنز کو اسپانسر کریں، تو انہیں ایک ایسی احساس دیں اچھی بات جو انہیں کبھی نہیں مل پاتا۔ اسی کوشش کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بہت آگے۔ ذرا آپ بتائیے، میں تو بہت ساری تقریبات میں جاتا ہوں، لیکن یہاں مجھے جو بچوں کی خوشی تھی نا، جس نے بیگ اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا ہے، کتابیں، جوتے اور ٹی شرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہاں سے خریدا تھا، تو وہ بچوں کی جو خوشی تھی مجھے لگا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اتنی خوشی شاید ہی کسی اور طرح سے دے سکتے ہیں کسی کو۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے جو جب فریش اور خوش نکلتے ہیں، جو بھی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ان سے؟ ساری باتیں بہت بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ آرگنائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم امام حسین سے انسپائر ہو کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آئیڈیا لاتے ہیں، ہم امام حسین کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی لوگوں کو خوشیاں دے رہے ہیں بنسبت کہ ہم لوگوں کو گھر پہ جا کے دے دیں چیزیں۔ جب وہ آتے ہیں ایسے ماحول میں تو وہ خود بھی اپنے کو ہمارے سے برابر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا بھائی، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک صاحب نے ہوئز حسین کے لیے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی لیکن بھی ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ جنید بھائی آپ یہ 2 لاکھ روپے ان کو دیں۔ آپ اپنے اکاؤنٹ سے؟ میں دوں ان کو 2 بالکل ہمارے اکاؤنٹ سے بھی، اور وہ بھائی دے رہے ہیں، اور آپ میرے توسط سے، اور اللہ اس میرے بھائی کو بہت بہت جزائے خیر دے، میرے توسط سے آپ دونوں کو، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو 200,000 روپیز۔ تھینک یو سو مچ، محبتاً تحفتاً۔ اچھا، اب جو شخصیات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پیغام ہے دین کا جو ہمیں پھیلانا ہے، کہ ہمیں محبتیں سب میں بانٹنی ہیں، بے شک ہمیں نیکیاں سب کے لیے کرنی ہیں، ہمیں خوشیاں سب میں تقسیم کرنی ہیں۔ ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان، ہماری سب پکڑ ان کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلمس ہیں ان کے تو بہت زیادہ رائٹس ہیں۔ تو بچے
جس طرح ہم نے دیکھا بھی اسکرین پہ، ظاہر ہے وہ سبھی کمیونٹیز کے بچے تھے، تو آپ نے اس ایونٹ کو یا ظاہر ان بچوں سے یا ان کے والدین سے جب بات ہوئی تو کیسا پایا، کس طرح کا ایک اچھا ایٹماسفیئر؟ جی دیکھیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، نان مسلم کوئی بھی ہو، وہ بھی انسان ہے اور ان کے بھی بچے ہیں اور ان کے پاس سیم فیلنگز ہیں جو کسی بھی پیرنٹس کے پاس ہو سکتی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے میں بس میں تو آفتاب احمد صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ماں جو تھی اس نے دوبارہ یہیں پر اسی فیکٹ پر شان رمضان میں اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا تھا اور ظاہر ہے وہ اسے اپنے گھر واپس ساتھ لے گئی. ہے کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. محمد مظہر خان ہے ذرا اپنا ہے درست کیجیے. اچھا ایک مجھے ذرا میں کھڑا ہو کے بتانا چاہوں گا، یہ بڑا عجیب و غریب جو خواتین ہیں خاص طور پر ہماری جو تقریر کرنے کے لیے آتی ہیں، ڈائس سے بالکل دور کھڑے ہو جاتی ہیں اور یہ ایک خاص سٹائل ہے، یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے تقریر ہوتی ہے. یہ بہت ٹپیکل سٹائل ہو گیا. ڈائس کا استعمال کیجیے، ایک ہاتھ رکھیے، ایک ہاتھ کا نہیں، بالکل وہ لوگ جس طرح لہرا رہے ہیں ہم، بس یوں اور یوں چل رہا ہوتا ہے. میرے خیال یہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ تقریباً 95% خواتین نے یہاں جتنی اب تک تقریریں ہوئی ہیں وہ ایک ہی انداز میں تقریریں کی ہیں جو مناسب نہیں. اپنا ہر ایک کا اپنا انگ، ایک اپنا انداز ہونا چاہیے. بطور مجموعی ظاہر مقابلہ اچھا مقابلہ تھا. نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں تو میں مزید بات بھی کروں. بڑی ہمت کی بات ہے احسن وسیم صاحب کے لیے کہ ان کی بیگم بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس قرارداد کے حق میں جو ہے تقریر کے لیے تالیاں ہو جائیں. انہوں نے واقعی بڑی ضرورت کا مظاہرہ کیا. اللہ رحم کرے. سارے شوہروں کی نمائندگی کی. اب گھر جا کے کیا ہوتا ہے یہ اللہ مالک نہیں، گھر جاتے ہیں یہ بھی سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں جتنا بہتر جو تجزیہ جو ہے وہ اقرار بھائی نے دیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بہرحال یہ بات بالکل صحیح تھی جو آج آپ لوگوں نے گفتگو کی. احسن وسیم نے اس پوائنٹ کو اٹھایا، خدمت اور صفت میں فرق ہے. ہم نے لفظ وجود زن کی جب بات کی ہے تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، تو کسی چیز کا وجود ہونا اس کی خدمات کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کا وجود اور اس کی خدمت الگ الگ چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس آج کی فرسٹ پوزیشن آپ کی بہت ساری تالیوں میں پاکستان، یعنی کہ کرشی کی کار کے لیے کن دونوں نے کوالیفائی کیا وہ بتانے جا رہے ہیں. کوارٹر فائنل کے اندر جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے آج کی پہلی پوزیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے آپ کا تعلق. احسن وسیم، وہ آدھا کالج کا نام لے لیا تھا نا میں نے جب. اور دوسرے صاحب یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس 59 and 60 مارکس کے اندر ماہم فاطمہ اور محمد مظہر خان کے درمیان کمپٹیشن تھا. فیکٹس اینڈ فیگر اور اسٹائل کی بنیاد پر تھوڑا سا فرق پڑا. محمد مظہر خان بحریہ NORE1 آج کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کیا. زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، دونوں مردوں نے مقابلہ جیت لیا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے بہت سارے مقاصد کے ساتھ دو اہم مقاصد اس سیگمنٹ کے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ہمارا کچھ ایئر ٹائم دینے سے اور آپ کے کچھ امداد دینے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو یہ بہت تھوڑا دینے کے عوض بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر کچھ ایسی تنظیمیں یا ادارے یا افراد ہیں جو کہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں رنگ، نسل، مسلک یا مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر کام کر رہے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور ایک ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے مہمان ہیں ان کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج وہ دکھاتے ہیں اور پھر اپنی جو آج کا ادارہ اور تنظیم ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں.
कराची के अल्लाह वाला टाउन में वाक़ इस घर से ज्यादा खाली घर मैंने शायद ही कहीं देखा हो। सिर्फ घर सामान से खाली नहीं था, मकीनों की आंखें भी उम्मीद से खाली हो चली थीं। घर की 12-13 साल की बेटी अपने पूरे कुंबे की वाहिद कफील है और वो बेचारी भी एक फैक्ट्री में मजदूरी करके बस इतना ही कमा पाती है कि एक वक्त का खाना मुहैया हो सके। बहन भाइयों ने अब दिन के वक्त खाना मांगना छोड़ दिया है। तो घर किस तरह चलता है, खाना पीना बच्चों का? बच्चों ने भी अब मांगना छोड़ दिया, बच्चे भी अब नहीं मांगते। पढ़ी हुई हो, पहले कुछ क्लासेस पढ़ी हैं? मैंने पहले पढ़ा है, 6 तक पढ़ा है बस मैंने। फिर उसके बाद काम? जी। और वहाँ से क्या मिलता है आपको? वहाँ से मुझे मिलता है 8.5। और उसका फिर क्या करते हो घर पे, किस तरह खर्च करते हो उसको? बस अम्मी को दे देती हूँ, अम्मी कर लेती हैं। बाप अजियतनाक बीमारी का शिकार है। दोनों गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं। जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वहाँ दवा का मिलना भला कैसे मुमकिन है? और बच्चों की तालीम, ये तो जाहिर है महज एक ख्वाब ही हो सकता है। तकलीफ में होते हैं? बहुत तकलीफ है। बैठ गया ना, उठ गया तो लेट ही जाऊंगा, लेटूंगा तो बड़े सोच समझ के। एक तो अपनी परेशानी है आपकी, जाहिर है। हाँ, एक तो घर की परेशानी, ऊपर से बच्चों की परेशानी, बच्चों की परेशानी, घर है ना कुछ। ये बच्ची फैक्ट्री में काम करने की बजाय पढ़ना चाहती है, फिर कल को ये ब्याही जाएगी। बाकी बच्चों का क्या होगा? क्या इन्हें एक वक्त की रोटी से भी हाथ धोना पड़ेंगे? जुनैद भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लफ्जों में या शायद मनाजिर में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो जितनी कसम पुरसी, जितनी उसरत, जितनी गुर्बत, जितनी बीमारी, जो एक अजीबो गरीब बेबसी लाचारी मैंने इस घर में देखी है। मैंने 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, कम घरों में कि अजीब लगता है कि कुछ है ही नहीं, बच्चे बेचारे तो जमीन पर लेटे हुए। देख के मैं वसीम से ये कह रहा था कि अल्लाह का मैं और तू कितना शुक्र करें अगर हमें इस कमरे के अंदर एक दिन गुजारना हो, उस कमरे में जहाँ बीमार बाप है और जिसकी बीमारी की और जिसके थूकने की और जिसकी सारी जो पहले उस कमरे के अंदर ही बच्चे उसी तरह से महसूस करते हैं। जी हाँ, तो आज कुछ करो इनके लिए, कुछ करो इंशाल्लाह। और इनका अच्छी बात मुझे लगी, मुतालबा भी कुछ ज्यादा नहीं था कि बस खाने के लिए कुछ ऐसा हो जाए, बच्चों की तालीम के लिए कुछ हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा इन्होंने। वरना लोग कहते हैं जी हमारे लिए घर करवा दें, लोग कहते हैं जी इलाज का करवा दें, लोग कहते हैं इतनी अमाउंट, कुछ नहीं, इनका खाना और बच्चों की तालीम। 15,000 रुपए महीना, इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा खाने का मुनासिब इंतजाम और फिर बच्चों की तालीम की मुकम्मल अगर कोई जिम्मेदारी उठा। ये बच्ची बेचारी जो है 6ठी जमात तक पढ़ी है और फिर अब ये मजदूरी करने के लिए जाती है, तकरीबन घर से आधे घंटा चल के, पैदल। दोनों बच्चियां? जी, दोनों इनकी बच्चियां? हाँ, अगर माइक मिल जाए तो हम इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, घर से कितनी दूर है आपकी वो फैक्ट्री जहाँ आप काम करने जाते हैं? जैसे हमारे घर से स्टाफ सही है, दूर है, जाना पड़ता है। जी। तो फैक्ट्री है किस चीज की, क्या काम करती हैं? वहाँ पे बोतलें बनती हैं, मेडिसिन है। मेडिसिन की बोतलें बनती हैं। और आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो? मैं 6 के बाद फिर आपने छोड़ दी पढ़ाई? जी। और फिर आप ये काम कर रहे हैं? जी। तो आपके अलावा घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है? नहीं। तो जो आप कमा के लेके आती है उसी से। और खाना आपको 3 वक्त मिल जाता है? वो मैं तो मम्मा को दे देती हूँ, वो ही कर लेती हैं। वो कर लेती हैं। आपने भी पढ़ा हुआ है कुछ? 7 तक पढ़ा। 7 तक इस बच्ची ने भी पढ़ा, यानी जहाँ तक इनका बस चलता था, बाप की तबीयत सेहत ठीक थी, बच्चियों को भी पढ़ाते रहे। लेकिन अब मामला ये है कि इनकी तालीम रुक गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर बेटियों की तालीम का कोई सिलसिला। इतनी प्यारी बच्चियां हैं माशाल्लाह। और ये बच्ची बेचारी जब माँ छोड़ के आती है बारिश में, धूप में, आंधी में, गर्मी हो, सर्दी हो, ज़ाहिर इसको जाना पड़ता है। वहाँ बोतलें बनाने की फैक्ट्री, पढ़ाई छोड़ के काम कर रही है। और इन्होंने बड़ा एक अजीब जुमला इनकी वालिदा ने बोला था कि बच्चों ने अब दिन में खाना मांगना छोड़ दिया। अभी मांगते हैं, पता है कि दिन में खाना नहीं मिलेगा, बस एक ही वक्त का खाना जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। जब तक आपकी हिम्मत ने साथ दिया तब तक तो आपने बच्चों को पढ़ाया। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा आपका? नहीं, अब कोई नहीं पढ़ रहा, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। और खाना वाकई 3 वक्त का पूरा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बच्चे कहते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी आदत हो गई। और कोई जरिया नहीं, कहीं से कोई आमदनी नहीं इस बच्चे की? नहीं। तनख्वाह के अलावा क्या ऐसी 2-3 चीजें जो आपके लिए हो जाए तो?
آپ سمجھتے ہو؟ ایک تو ظاہر ان کے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں. اچھا. اور اگر کوئی بندہ خدا ظاہر گردہ ڈونیٹ کرے اور اس کے بعد علاج کا ایک سلسلہ ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ؟ اس کے علاوہ یہ کہ بچے میرے پڑھ لیں اور بچے کھا لیں سکون سے. بچے کھا لیں اور بچے پڑھ لیں. اقرار رہائش کہاں ان کی؟ رہائش اللہ والا ٹاؤن ہے ایک کراچی میں، کرنگی کی طرف. کرنگی کراسنگ کے بالکل ساتھ. تو وہاں یہ مکان کس نے دیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ دیا ہوا ہے انہوں نے ہماری ساس کا یہ گھر. ہاں ان کی ساس کا وہ ایک کمرہ نما گھر ہے جو ان کو کرایہ تو نہیں اس کا؟ کرایہ نہیں ہے اس کا. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ کھانا مل جائے اور بچوں کی تعلیم. مطلب ایک کمال ہے. دوبارہ کہیے گا کیا آپ نے کہا؟ کھانا بچوں کا اور بچوں کی تعلیم. وہ ٹاپے میں مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں، پھر انہوں نے آگے بتایا کہ انہوں نے یہ، میں کہا وہی صاحب ہے، کیونکہ میں کہا بھائی اطمینان ہو جائے نا، کوئی چیز اناؤنس کر رہے ہیں تو ہو بھی جائے. میں نے کہا نہیں وہ صاحب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ صاحب نام بتانے کا انہوں نے بھی سختی سے منع کیا، لیکن یہ صاحب تو یہ اپنے آفس میں سے ہی ہیں. اچھا. تو انہوں نے، آپ نے کیا کہا تھا؟ بچوں کے کھانے کا انتظام اور تعلیم، بچوں کی تعلیم. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر مہینے 15,000 روپے اور دونوں بچوں کی تعلیم یہ میں اٹھاؤں. اللہ اکبر. ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ان کے لیے جتنا آ جائے، میرا خیال ہے وہی بات، جو لوگ صابر شاکر ہوں، جن میں تما لالچ ہرس نہ ہو، تو میرا خیال ہے ان کے لیے جتنی مدد پھر آپ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ دعا دیتے ہیں. ورنہ وہ لوگ تو پھر کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، یہ مل گیا تو پھر یہ نہیں ملا. تو ایسے لوگوں کی مدد میں میرا خیال ہے ان کا مزاج وہ نہیں ہے، یہ روزانہ جائیں گے نہیں کسی سے پوچھنے کے لیے، مانگنے کے لیے. جی نہیں جی نہیں، یہ وہ مزاج نہیں ہے ان کا. ظاہر ہے جتنا زیادہ ہو جائے آج تو اچھا ہے. گھر سے ان کا بھی ایک سلسلہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں نا، یہ تو الحمدللہ ابتدا تو ہو گئی، لیکن جتنا ان کے لیے کوئی کر سکتا ہے، کوئی اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور خوشیاں کس طرح سے بانٹی جا سکتی ہیں، نیکی کس طرح سے کی جا سکتی ہے، آپ نے خود بھی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. بالکل. میں جنید بھائی کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ مجھے دعا دیں. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری کہ آپ ذرا تلاش کریں. جس طرح کہ آج جو ہمارا ادارہ موجود ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ بچوں میں خوشیاں کس طرح سے. پہلے ادارے کی طرف جائیں، میں 2 اناؤنسمنٹس اور کر دوں اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹس ہوتی رہیں گی. اس یعنی کالز آپ دیتے رہیں گے، ہم لکھتے رہیں گے ساری چیزیں. ایک اور صاحب صادق صاحب نے نام بتایا تھا، وسیم صادق صاحب. وسیم صادق صاحب نے 50,000 روپے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اور ایک اور صاحب ہے جنہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے 10,000 روپے ماہانہ. اچھا. 25,000 روپے ماشاءاللہ گھر کا سامان آئے گا، بچیوں کا جہیز بنے گا، بچیوں کی تعلیم، سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. سارا ہو گیا. آج تو ماشاءاللہ بس ہم بات شروع کر رہے ہیں اور بات پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. اب آپ بالکل ادارے کی طرف آ سکتے ہیں جو آپ جس کا کہہ رہے تھے. فون پہ ہیں؟ ارے واہ، وہی بندہ ہے خدا، اللہ کے مسلمان بھائی ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے جو اعلان کرنا چاہیں وہ آپ کر دیں. ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہے، جو انہیں چاہیے وہ آپ ان کے لیے اناؤنس کر دیں. بس ان سے پوچھ لیں گے کہ بچوں کی تعلیم اگر اور بچوں کے کھانے کا اور گھر کا سارا انتظام صحیح ہونے کے بعد جو بھی ان کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہو، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو، تو ایک خاص رقم ہم بچیوں کے نام پہ ڈپازٹ کر دیں گے تاکہ یہ ماشاءاللہ بچیاں آرام سے عزت سے اپنے گھر کی. الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ویری نائس جناب. تو آج کی جو تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہے، آج یہ کچھ ہمارے معاشرے کے پیارے پیارے لوگ باہر کے کچھ لگ رہے ہیں. ایک تو مجھے پیسٹر لگ رہے ہیں. ہاؤ آر یو فادر؟ آن یور مائک. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی خیریت سے ہیں؟ جی مجھے آج آپ سے بھی مل کے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو جی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرا نام سنجیش ہے. سنجیش، اور میں اپنی آرگنائزیشن ہے پاکستان ہندو سیوا، اور جس کے یہاں پر آیا ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہماری اپنی پوری کمیونٹی، ہندو کمیونٹی کی جانب سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک. بریلینٹ، تھینک یو، بڑی مہربانی بھائی. اور ان کے ساتھ گوسوامی